بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعن نبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاہ طالب حاجۃ اقبل على جلسائه فقال اشفعوا فلتؤجروا، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ضرورت مند، پریشان حال، مجبور انسان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں موجود لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور ان سے کہتے اشفعوا فلتؤجروا، تم سفارش کرو اپنے بھائی کے لیے، اس پر تم کو اجر اور ثواب دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ جب کوئی ضرورت مند، کوئی مجبور، پریشان حال انسان آپ کی خدمت میں آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش یہ کرتے کہ آپ خود اس کی ضرورت کو پورا کر دیں، آپ اس کی مدد کریں اور اس کو آپ خالی نامراد واپس نہیں لوٹاتے تھے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے، تو بھی آپ اسے بٹھا لیتے اور انتظار کرتے، اگر آپ کے پاس کہیں سے کچھ انتظام ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے تھے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور کہیں سے کوئی امید بھی نظر نہیں آ رہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ترغیب دلاتے تھے، ان کی مدد کرنے کے لیے آپ ان کو ابھارتے تھے اور لوگوں سے مدد کی درخواست کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے کہا کہ اشفعوا فلتؤجروا، تم لوگوں کے لیے سفارش کرو، تمہیں اجر و ثواب دیا جائے گا۔ دیکھیے، ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے صاحب اثر و رسوخ بنایا ہے، اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو سماج میں عزت دی ہے، لوگوں میں اس کی بات چلتی ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں اور اس کے مشوروں اور اس کی بات کی قدر کرتے ہیں۔ تو اگر کسی ضرورت مند اور مجبور انسان کے حق میں اگر ہماری سفارش سے، ہمارے کہنے سے یا دو جملے، دو بول بولنے سے اگر کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کو فائدہ ہو جائے، تو ہمیں اس کار خیر میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ اچھے کام میں ہم سفارش کریں، نیکی اور بھلائی کے کام میں، تو سفارش کرنے پر بھی ہم کو اجر و ثواب دیا جائے۔ جیسے کسی ضرورت مند انسان کی مدد کرنے پر ہم کو ثواب ملتا ہے، اسی طریقے سے اگر ہم ڈائریکٹ مدد نہیں کر سکتے ہیں، کسی مدد کرنے والے تک پہنچا سکتے ہیں اور کسی مدد کرنے والے سے مدد دلا سکتے ہیں، اگر اس سلسلے میں ہم کوشش کریں تو اس پر بھی ہم کو اجر و ثواب ملے گا۔ جیسا کہ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشفعوا فلتؤجروا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 80 پر 5 میں اسی بات کو ذکر کیا ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ اس میں شفاعت کے تعلق سے، سفارش کے تعلق سے اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے
کہ ایک اچھے اور بھلے کام میں سفارش ہوتی ہے. اگر کوئی شخص کسی اچھے اور بھلے کام میں، جائز کام میں اگر کسی کے لیے سفارش کر دیتا ہے تو وہ سفارش کرنے پر وہ اجر و ثواب میں شریک ہوگا، اس کو بھی اس میں سے کچھ حصہ ملے گا نیکی اور ثواب میں. لیکن اگر کسی برے کام میں کسی غلط جگہ پر آپ سفارش کریں گے تو قرآن میں اللہ نے کہا یکن لہ کفل منہا، تو گناہ کے حصے میں وہ شریک ہوگا. اس لیے ہماری سفارش اچھے امور میں ہونی چاہیے. دونوں کی ایک مثال آپ دیکھیے، جائز امور میں سفارش، صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے، جب بریرہ اور مغیث کا واقعہ، جب بریرہ کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر دیا، بریرہ اپنے شوہر مغیث جو غلام تھے ان کے عقد نکاح میں تھی وہ، لیکن جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کر دیا تو اسلام کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی لونڈی کسی غلام خاوند کے ماتحت ہو اور اسے آزاد کر دیا جائے تو شریعت اسے حق دیتی ہے کہ وہ اس نکاح کو فسخ کرا کر کے اس سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے. اب اس حق کو استعمال کرتے ہوئے بریرہ نے کیا کیا، مغیث سے علیحدگی اختیار کر لی. تو مغیث کو اپنی اس بیوی بریرہ سے بڑی محبت تھی اور اس علیحدگی کے بعد وہ مدینہ کی گلیوں میں روتے روتے پھرتے تھے، یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ ان کے داڑھی آنسو سے بھیگ جاتے تھے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں روتے ہوئے پھر رہے ہیں بریرہ کی محبت میں، تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے کہا کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا مغیث کی محبت کو دیکھ کر اور بریرہ کی نفرت پر، کہ مغیث بریرہ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور بریرہ مغیث سے کتنی نفرت کرتی، کیا تمہیں اس بات پر تعجب نہیں ہے؟ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے، بریرہ کے پاس گئے اور کہا کہ لو راجعتہ، کاش کہ تم اپنے شوہر سے رجوع کر لیں اور جیسے اتنی زندگی تم نے ان کے ساتھ گزاری ہے بقیہ زندگی بھی ان کے ساتھ ہی گزار لو تو کیا ہی اچھا ہوتا. بریرہ نے یہ سنتے ہی کہا تأمرنی، اے اللہ کے رسول کیا آپ کا یہ میرے لیے حکم ہے؟ آپ دیکھیے کہ اس دور کی خواتین میں اور لوڈیوں کی کیسی دینی تربیت ہے. وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہے ایک لوڈی اس سماج کی کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، حکم رسول ہے، تو حکم رسول پر عمل کرنا میرے لیے ضروری ہوگا، مجھے پھر کوئی اختیار باقی نہیں رہے گا. اس لیے اس لوڈی نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ کا میرے لیے یہ حکم ہے؟ اگر حکم ہے تو عمل کرنا تو ضروری ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما انا اشفع، میں تم سے سفارش کر رہا ہوں، میرا یہ حکم نہیں ہے، میری تم سے سفارش ہے. تو اس وقت بریرہ نے کہا لا حاجت لی فی، میرے اس مسئلے میں مجھے آپ کے مشورے اور سفارش کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ اسلام شخصی جو حقوق ہے، ہر انسان کا اپنا ایک ذاتی حق ہے، اس کو آزادی حق. اسلام شخصی حقوق میں مداخلت نہیں کرتا. ایسا نہیں کہ ہم با اقتدار ہیں اور صاحب منصب ہیں تو سامنے والے کو جیسا چاہے دبانا چاہے دبا دیں. اس کو اپنا حق حاصل ہے تو اپنے حق کا استعمال کر سکتا ہے. بریرہ نے جب کہا کہ یہ میرا اپنا پرسنل معاملہ ہے اور اس سلسلے میں مجھے آپ کی سفارش اور مشورے کی ضرورت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تو اچھے کاموں میں سفارش کرنا چاہیے. سفارش کرنے سے کسی کا اگر بھلا ہو جائے تو ہمیں اس کار خیر میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. لیکن کسی غلط جگہ پر سفارش نہیں ہونی چاہیے. جیسے مخزومیہ عورت نے جب چوری کر لی تو اس موقع پر لوگ سفارش کے لیے اسامہ بن زید کو سامنے لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو پیش کیا کہ اگر آپ کی سفارش سے مخزومیہ عورت کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے تو یہ ہمارے خاندان کی عزت کا مسئلہ ہے. تو اسامہ بن زید سفارش کے لیے تیار ہو گئے اور سفارش کرنے چلے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سخت غضبناک ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ اللہ کے قانون میں، اللہ کی حدوں میں سے کسی حد میں تم سفارش کرنے ہو.
اسلام کا قانون یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تم حد کے نفاذ کے بجائے حد کو ساخت کرنے کے لیے تم سفارش لے کر کے آئے ہو میرے پاس. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم تم سے پہلے کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا اس وجہ سے کہ جب کوئی سماج اور معاشرے کا بڑا معزز آدمی اگر چوری کرتا تو لوگ اس کو چھوڑ دیتے تھے, اس پر قانون نافذ نہیں کرتے تھے, اس پر حد نہیں لگاتے تھے. لیکن اگر کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹتے, اس پر قانون نافذ کرتے. اس ناانصافی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کیا. اس کے بعد آپ نے کہا وَأَيْمُ اللَّهِ, اللہ کی قسم لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها, اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد, تم مخزومیہ عورت کی بات کر رہے ہو, میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ کو کاٹ دوں گا, اور اسلام کا جو قانون ہے, اسلام کی جو حد ہے, میں اس کو نافذ کر کے رہوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام پیش کیا کہ ہر ایک کے ساتھ, سماج کے ہر طبقے کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے, کسی کے ساتھ ناانصافی اور ظلم نہ ہو. تو یہاں پر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر رہے تھے, لیکن ایک غلط کام میں سفارش کر رہے تھے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش کو قبول نہیں کیا, بلکہ آپ نے غصے کا اظہار کیا. تو اس لیے جائز امور میں, اچھے اور بھلے کاموں میں اگر کسی ہماری سفارش سے کسی کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے تو ہمیں سفارش کرنا چاہیے, لیکن کسی غلط جگہوں پر, کسی ناجائز کام میں, حرام کام میں ہمیں سفارش نہیں کرنا چاہیے. جائز امور میں سفارش کرنے سے ہم اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے, لیکن اگر حرام کام میں ہم سفارش کریں گے تو ہم گنہگار ہوں گے, گناہ میں شریک ہوں گے. اس لیے ہم اچھے کاموں میں آگے بڑھیں اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے, آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.